السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی اسلامی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بنی نوع انسان یا عام انسانوں میں عام طور پر 3 اقسام کی صفات یا اوصاف پائے جاتے ہیں: حسبی اور نسبی، کسبی یا پھر عطائی۔ حسبی اور نسبی اوصاف وہ ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے والدین اور خاندان کی جانب سے ملتے ہیں۔ کسبی اوصاف وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی محنت، عزم، مجاہدے اور دیگر کسی صورت میں اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا پھر حاصل کرتا ہے۔ عطائی اوصاف اللہ پاک کی جانب سے ایک خاص عطا ہوتی ہے۔ جب کسی شخصیت میں تینوں قسم کے اوصاف جمع ہو جائیں تو وہ عظمت کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہے، اور اگر حسب و نسب بہترین اور عظیم ترین ہو، تربیت عظیم گود اور اللہ پاک کے محبوب گھرانے میں ہوئی ہو، تو وہ خود کسبی و عطائی اوصاف کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں عالمی تاریخ میں بے حد کم ملتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو چھانیں اور دنیا کی نامور اور عظیم شخصیات کا مطالعہ کریں تو ایک سچ آپ پر عیاں ہوگا کہ تاریخ میں کوئی بھی خاتون اتنے صبر و شکر، بہادری، تسلیم و رضا، ایثار و وفا، جرأت اظہار اور عظمت و کردار کی مالک نہیں ملتی جتنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ ایک مثال ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں مثال کے طور پر تخلیق کیا تھا اور وہ قیامت تک ایک مثال ہی رہیں گی۔ وہ حسب نسب جو ان کو ملا نہ کسی اور کو مل سکتا ہے، اور نہ ہی اس قدر صبر و شکر اور حوصلہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا ہوا تھا۔ سانحہ کربلا کی تاریخ سامنے نہ آتی تو شاید دنیا کو حضرت زینب کی عظمت کا راز سمجھ میں نہ آتا، اور نہ ہی ہمارے سامنے ایک روشن مثال قائم ہوتی، روشن مثال بھی ایسی کہ جو بے مثال ہے۔ سانحہ کربلا نے حضرت زینب کی شخصیت میں مضمر اوصاف بے نقاب کر کے عالمی تاریخ میں ایک بے مثل مثال کی شمع روشن کر دی۔ یہ شمع تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی اور صبر و شکر، تسلیم و رضا کا درس دیتی رہے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو پیدائش کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تو بازوؤں میں اٹھایا اور فرمایا کہ زینب اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشابہت رکھتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عظیم ترین ہستی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا سے مشابہ تھے۔ گویا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت زینب تینوں کو اپنے ننھیال سے سب سے زیادہ روحانی وراثت ملی تھی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور توجہ گویا سونے پہ سہاگے والی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی کا نام بھی اپنی بیٹی زینب کے نام پر رکھا اور مشابہت اس ہستی سے قرار دی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: خدا کی قسم اس نے مجھے کوئی ایسا مہربان عطا نہیں کیا جیسے خدیجہ تھی۔ کیا جلال ہے ان الفاظ میں دوستو، اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کا نبی قسم اٹھاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے اور قسم اٹھانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مسلمان خواتین، خاص طور پر جوان خواتین کو کسی آئیڈیل، کسی مثال اور کسی خاتون کی طرف دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان ہستیوں کو قلب و نگاہ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح رضائے الہی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور عظمت کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوستو توجہ فرمائیں کہ اس سے عظیم تر کسی کا حسب و نسب ہو سکتا ہے؟
حضرت زینب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی، خاتون جنت حضرت فاطمہ کی چہیتی بیٹی، مولائے کائنات حضرت علی کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ پھر وہ حضرت امام حسن اور امام حسین سرداران نوجوان جنت کی نہایت پیاری بہن تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مسلمانی کی منزل نہیں ملتی، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جن عظیم اور مقدس ہستیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں میں اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ علی، حسن، حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا ان ہستیوں، عظیم ترین ہستیوں سے محبت کیے بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ مل سکتا ہے؟ میرا آپ سب دوستوں سے یہ سوال ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور بتائیں۔ حضرت زینب میدان کربلا میں اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین اور اپنے دو جگر گوشوں حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اپنے بھتیجوں، بھانجوں، قریبی عزیزوں کی شہادت کے بعد صحرا کی وحشت اور رات کی تاریکی میں تنہا غموں کا پہاڑ اٹھائے بیٹھی تھی، لیکن نہ کوئی شکوہ و فریاد، نہ گریہ اور نہ ہی معصوم ہونٹوں پر شکایت۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اللہ کی رضا پر اس قدر راضی کہ اپنے رب سے ان قربانیوں کی قبولیت کی دعا میں مصروف تھی۔ دوسری طرف دشمن کے خیموں میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ کئی دن سے بھوکی پیاسی حضرت زینب اور بچوں کو یزیدی امیر لشکر عمر بن سعد نے جلا ہوا خیمہ بھیجا تو حضرت زینب نے اسے بچوں پر لگا کر انہیں سلا دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ قیامت کی اس رات میں بھی آپ نے نماز تہجد قضا کی اور نہ ذکر و اذکار میں کمی آنے دی۔ سبحان اللہ، صبر و شکر اور رضائے الہی کی انتہا ہے کہ جب اس لٹے پٹے غم کے لہو میں ڈوبے قافلے کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے حضرت زینب سے پوچھا، آپ نے اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں شہید دیکھے اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطاب جرأت و بہادری اور حق گوئی کی ایک منفرد مثال ہے۔ سرکاری فوج کے حصار میں جب یہ لٹا ہوا بھوکا پیاسا ظلم و ستم کے زخموں سے چور قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حکمت و دانش اور جرأت و بہادری سے یزیدی خرافات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، تم اپنے ذوم میں سمجھ رہے ہو کہ کامیابی مل گئی اور اہل بیت سرنگوں ہو گئے، مگر حقیقت میں اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تاریخ نے حضرت زینب کے الفاظ پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور واضح کر دیا کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ہم لوگ صبر اور شکر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، عشق رسول اور حب اہل بیت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ پاؤں میں ذرا سا کانٹا چبھے، کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے یا غم و صدمہ کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور راہیں بھر بھر کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کسی بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی آگ کس شے سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے سے۔ بدو نے عرض کیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ مجھے جب حضرت زینب کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کیا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کی اس سے بڑی کوئی مثال موجود ہے؟ کیا غم کے پہاڑ تلے دب کر صبر و شکر کے ساتھ بھوکے پیاسے بھائی، بیٹوں، بھانجوں،
भतीजों के खून शहादत के बावजूद इस कदर कसरत से जिक्र इलाही करना मुमकिन है? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ अपने लाब दहन से गुड़ती दी थी, सिर्फ वही अजीम हस्ती इस कदर सब्र व शुक्र का मुजाहिरा कर सकती थी। उन्होंने सदमात में डूबकर भी इस कदर जिक्र इलाही किया कि हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी। हम उनकी मिसाल की शमा से रोशनी की एक किरण भी हासिल कर लें तो जिंदगियों में एक इनकलाब ला सकते हैं। किसी मुसलमान मुआशरे में सब्र व शुक्र के फूल खिलें तो जिक्र इलाही का नूर फैल जाता है। ये मुसलमानों की पहली सीढ़ी भी है और अजीम तर मंजिल भी। अल्लाह ताला हम सब को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क अहले बैत हासिल करने का और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बनें और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक बार फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।